فکر ہو جاؤ. باقی اگر کسی قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وی کین ٹاک آف دا لائن, ہم بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, فہیم بھائی کے ساتھ بیٹھ کے, تو اس کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا, چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے, میں تو یہی کہوں گا. ہمیں کہتے بھائی ایسی بھی آ جانے ہوتے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی فی الحال اتنے بیٹھے رہیے, کم از کم بولتے رہے ہیں نا. But over to you guys. It's a very difficult situation, but we have to face this. جی آئی ایگری ود نظر بھائی نے جو بات کی ہے نا فاروق بھائی انیشیٹو کی, تو میں آپ کو یہ سب بھائی جانتے ہیں, یہ خاص کر چودھری بھائی جانتے ہوں گے, عنایت بھائی یا اوسی بھائی, مجھے بھی کافی ریزسٹنس ہوئی تھی جب ہم نے PTIoverseas.com کو شروع کیا تھا. ٹھیک ہے نا, میں ایز اے اپنی کوئی بڑائی نہیں کرتا, میں یہ PTI کے چکروں سے پہلے میں گفٹر تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ ہے گفٹر ہوسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, مجھے یہ ساری چیزیں نہیں آتی, ہمیں صرف آتا ہے کہاں سے پھول خریدیں اور کیسے پھول مارتے ہیں ایسے. اس کے علاوہ ہمارا ٹک ٹاک میں کچھ نہیں تھا, اور صرف 5 منٹ کے لیے ہم آتے تھے. آپ کو پتہ ہے گیم 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے, مگر ہم نے یہ انیشیٹو خود لیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو نظر بھائی آپ کو ریڈ بٹوین دا لائن آپ کو کچھ بتا رہے تھے کہ آپ کوئی بھی انیشیٹو لو, چھوٹا لو, مگر آپ انیشیٹو لو گے تو آٹومیٹکلی, یاد ہے ایک بار آپ یہاں بیٹھے تھے, میں نے ایک بات کی تھی, وہ کسی کو ناگوار گزری تھی, جب مروت صاحب کو پکڑنے کی بات کرے تھے. میں نے کہا تھا بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کتنے نوکر ہیں یا لوگ ہیں, میں جتنے میں جو رشتے داروں کو جانتا ہوں, ہر گھر میں 10-15 نوکر 20 نوکر ہوتے ہیں. تو میں نے صرف کہا تھا کہ آپ اپنے نوکروں کو, ڈرائیور اور کوک اور ان کو گھر کے باہر بٹھا دو فار 10-20 منٹس. نظر بھائی شاید تھے جب میں نے بات کی تھی, تو اس وقت آپ لوگوں کو نہیں لگا تھا. سم ٹائم یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ٹھیک ہے نا, کوئی انیشیٹو لے, کبھی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تو آؤٹ آف دا باکس آپ تھنکنگ کرو گے, انشاءاللہ اللہ میاں نے آپ کو ہر چیز دی ہوئی ہے. اونلی تھنگ مسنگ از آپ ان پہ ڈیپینڈ نہ کرو کہ یہ آپ کو اسپون فیڈ کریں گے. جیسے بھائی نے بولا ڈاکٹر صاحب کو, کوئی وکیل کو آپ بولو گے پروٹیکشن دو گے, وکیل بولے گا یار میں خود ٹکٹ کیوں نہیں لے لیتا. تو ان ٹکٹوں کے چکروں میں سائڈ یو ڈو سم تھنگ, آٹومیٹکلی وہ نظر آئے گا. مجھے آج کسی نے ویڈیو بھیجی تھی, عمران خان نے جیسے وسیم اکرم کو سلیکٹ کیا تھا, سب لوگوں کو آپ کو پتہ ہے اسٹوری, کہ وہ نیٹ میں آیا تھا, اس کو پریکٹس کے لیے رکھا تھا, اور پھر عمران خان نے سلیکٹنگ کمیٹی کے ساتھ وہ آرگومنٹ بھی کیا, ایک بندے نے ریزائن بھی کر دیا. انہوں نے کہا تھا بھائی میں نے میچ کھیلنا ہے تو وسیم اکرم کو رکھنا ہے, اور پھر آپ دیکھو اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا, تو آپ اللہ میاں نے آپ کو سب کچھ دیا. اونلی تھنگ از آپ گائیڈنس نہ لیں, آپ خود اپنے ذہن سے دیکھو. سم ٹائم ہوتا ہے اف یو تھنک آؤٹ آف دا باکس, اللہ میاں اس میں برکت ڈالے گا, تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. باقی نظر بھائی کے ساتھ ان باکس میں بات کر سکتے. میری چھوٹی سی ایڈوائس ہو کہ میرے چھوٹے بھائی ہو آپ, کہ بعض چیزیں نا آپ باتیں اچھی کرتے ہو بہت, مگر سم ٹائم وہ کہتے ہیں نا دونوں کو مکس نہ کرنا. ایک چیز ہوتی ہے جیسے وہ ٹکٹ کا تھا, یہ جو آپ کے وڈیرے وکیل جار جو بھی ہیں, تو یو گو ٹو سی کہ بھائی کل آپ نے انہی کے ساتھ الیکشن لڑنا ہو. جیسے نظر بھائی نے بات کی نا, انڈیپینڈنٹ بھائی جو بھی کھڑا ہوگا, وہ پاویں 30 مار خان ہو ٹارزن ہو, عمران خان نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دیے نا, کھمبا بھی جیتے گا. ہم ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ بھول جائیں کہ کوئی بڑا وڈیرا اور عمران خان کے ٹکٹ کے اگینسٹ کھیلے گا, وہ بھول جائیں آپ. میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا, مگر جو ویو چل رہی ہیں تو آپ انشاءاللہ کام کریں. اینڈ یہ بھی نہیں ہے, میں آپ کو ایک دوسری تسلی کی بات کرتا ہوں, گاڈ فوربڈ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے اور آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا, پھر بھی آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا. میری پرسنل رائے, آپ پھر بھی اپنا کام جاری رکھو. انما الاعمال بالنیات, اللہ میاں کبھی بھی نا اچھے کام کو ضائع نہیں کرتا. اور انگلش کی ٹرم ہے ہائی رسک ہائی ریوارڈ. آپ جتنا بڑا رسک لوگے اتنا بڑا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں بھی ملتا, اس کے بعد دیکھو سینٹ کی ہوں گے, یہ جو بڑے بڑے جو آپ کے کیا کہتے ہیں بگ گنز ہیں, یہ 2 سیٹوں سے کھڑے ہوں گے, 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں سے, 2 صوبائی اسمبلی کی, پھر انہیں وہ سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی. تو پھر اگین پول میں آپ کا پھر نام آ سکتا ہے. اگر اس میں بھی نہیں ہوتا, پھر سینٹ کے الیکشن ہوں گے, اس میں بھی نہیں آ سکتا, پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے, جو چھوٹے میئر اور کاؤنسلر اینڈ آل دس. عمران خان کے پاس پالیسی ہے, وہ یہ سارے ڈیوالو کرے گی. جتنی آپ کی جو ہے نا یہ جو پاور ہے, یہ ڈیوالو ہوگی انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 5 ایئرز, یہ ڈیوالو ہوگی. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی. میں تھوڑی لمبی بات کریں گے جی. اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, پھر عنایت بھائی آپ کے پاس. جی بسم اللہ. میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ مدثر نے بات کی تھی, سوری میں تھوڑا سا 1 منٹ اور لوں گا. ابھی مدثر تھوڑی دیر پہلے مدثر نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ ہر بندے کو روکا جاتا ہے. میں بڑی دل سے ریکویسٹ کروں گا, جس کا جو دل کرتا سے بات کرنے دیں, کیونکہ دیکھیں خان صاحب کو جس طرح انہوں نے گھیرا ہوا ہے, جس طرح انہوں نے آج چیزیں کی ہیں. آپ نے ایک خبر ہے بہت بڑی خبر میرے لیے ہے, جس کو آپ نے بہت سارے لوگوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا. وہ یہ ہے جی کہ عمران کے بیٹے جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں کیس کرنے میں. سر ان کا جو باہر نکلنا, پاؤں نکالنا, وہ چھوٹی خبر نہیں ہے. وہ اس کا میں تو صاف دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کو سزائے موت دینے کے چکر میں.
سو ایسی ڈیولپمنٹ میں جب ہوگی، جب پوزیشن ہوگی تو لوگ بڑے غصے میں بولیں گے، بہت کچھ کہیں گے. اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی دوست اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے، اس کو آپ نکالنے، اس کو مت روکیں گے اس کو یہ نہیں کرنا، اس کو وہ نہیں کرنا. اور اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو بندہ اٹھائے گا تو اسی کو ہم نے کچھ کہنا نا. ہم نے کسی اور کو جا کے تو نہیں کہنا نا. پنجاب کی بات ہی تو پنجاب کی بات ہی ہوگی، فوج ہوگی تو فوج کی بات ہی ہوگی. تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دیں، تاکہ ان کو، لوگوں کو پتہ لگے ہم ایک دوسرے کو روک کے نا غلط کر رہے ہیں، اور وہ سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ ہٹ نہیں رہے پیچھے، ایک قدم پیچھے نہیں اٹھا رہے. تو میں مدثر کے ساتھ 100% ہوں. جو کہ بھی بات کرنا چاہتا ہے اس کے مت روکیں، ڈس ایگری کرنا خاموشی سے کر دیں، لیکن وہ اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں تاکہ یہ میسج ان تک پہنچے کہ لوگوں کے اندر کیا پک رہا ہے. اوور ٹو یو. اچھا نظر اوسی باز بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ بی ایف جی ٹی بھائی آپ میں اویلیبل ہیں؟ اگر نظر پاسبل ہے تو جی ایک سیکنڈ ملے گا پلیز. سوری شور اوسی شور بھائی، سوری بس. اچھا آج جو سب سے زیادہ ڈینجرس نظر بھائی خبر تھی نا، وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے نا، اس کی بارے میں جو آج حکم آیا ہے، جس میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ نشر کرنے پہ مکمل سختی سے پابندیاں عائد کر دی ہے. خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف جو ہے نا، پیمرا اور پی ٹی اے کو عدالت نے حکم جاری کر دیا، اور خلاف ورزی والے کے خلاف بھی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہی کارروائی ہوگی. اور صرف فیملیز، شاہ محمود کراچی صاحب اور مرشد کی فیملیز کو الاؤ ہوگا، اور اس شرط پہ کہ وہ بھی اندر کیا کارروائی ہوئی ہے باہر جا کے بیان نہیں کریں گے. سر یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر. یہ نظر باز صاحب سر. جی جی بھائی جان سن اپنا سر بالکل یہ خبر تھی آج کی، لیکن جو نظر بھائی نے بات کی ہے وہ اس کو ہم کل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جیسے ہی انہوں نے سائفر فریم کیا ہے کل، نظر بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں تھے کل، تو ہم نے اسی پہ ڈیبیٹ کی تھی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو 2 جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا اور سب سے اچھی جو خوش آئند چیز ہے، یعنی اس کو اگر ڈفرینٹ اینگل سے، کور آپٹک سے آپ دیکھیں تو سب سے جو خوش آئند چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس نظام انصاف کو مسترد کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر وہ ان کے بیٹے اگر یو کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پلی لے کے جا رہے ہیں، یا یو ایس کے اندر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے، جس پہ آج تک عمران خان صاحب کا پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ بلیف تھا کہ یہ سسٹم جو ہے انصاف ڈلیور کرے گا، تو یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ سسٹم بیسیکلی ایک جسٹس سسٹم نہیں ہے جو آپ کو انصاف ڈلیور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. باقی یہ فاروق بھائی کی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ پرنسپلی اصولی طور پہ فاروق کی بات ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جو الیٹ کیپچر ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ریاست کو 1% الیٹ نے کیپچر کیا، تو اگر پارٹی کے اندر بھی ود ان دی رینکس اینڈ فائل بھی ایک الیٹ سسٹم ہے تو اس کے اوپر یقیناً ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو فاروق نے کی ہے کہ اگر یہ جو تھوڑی بہت انتظامی، یہ ویسے ہم اس پہ تھوڑی سی پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو تھوڑا سا نیچے انتظامی ڈھانچہ ہے، جو تھوڑا سا پولیٹیکل ورکر ہے نیچے، وہ انہی کے ساتھ ایک تنظیم ہے جن کے، یعنی کہ جو پہلے ہمارے ایم پی یا ایم این ایز ہیں، یہ انہی کے ساتھ اٹیچ لوگ تھے جو کام کر رہے تھے. اگر اوپر لیڈرشپ ہی نہیں ہے تو پھر نیچے سے ورکر کو خود سے نکالنا، موٹیویٹ کرنا، یہ بہت آسان کام نہیں ہے. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. سے بھی کوشچن تھا مدثر بھائی کا، تو عنایت بھائی اگر آپ بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. جی عنایت بھائی. جی زبردست، جن بھائیوں نے بات کی ہے بالکل ٹو دی پوائنٹ ہوئی ہے سارا کچھ، اور ہر آدمی کی جو جذبات ہے اس کو آپ روکا نہ کریں. وہ جس طرح کہنا چاہتا ہے یہ وقت ہے کہنے کا. اگر اس وقت خاموش رہیں گے، زبان بند رہے گی، پھر ہم دائماً ہم اسی طرح ہی رہیں گے، اس سے آگے نہیں نکلیں گے. یہ جو بات کی ہے میرے بھائیوں نے، خاص کر ابھی جو میں سن رہا تھا فاروق جو بات کر رہے تھے کہ ان کا مطلب تھا جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے، جو ابھی بھی ان کے پاس عہدے ہیں. بالکل میں اس کے ساتھ اگری اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پر بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج سے 6 سال پہلے ان لوگوں کے خلاف میں بولتا رہا جو عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں. ہر آدمی میرا مخالفت کرتا تھا کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو مجھے معلوم تھا، علم غیب نہیں تھا، صرف فیلڈ میں رہ کر کچھ تجربہ تھا، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا.
خواہ اسد عمر ہو، خواہ وہ فواد چودھری ہو، خواہ غلام سرور روان ہو، خواہ اسد کیسر ہو۔ اب آپ ایک اور فراڈ کو دیکھ لیجئے، یہ اسد کیسر اس وقت جو کہتا ہے گرفتار ہے، یہ گرفتار نہیں ہے بھائی، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ اس نے خود پیسے دے کر خود کو گرفتار کیا ہے۔ جو اس کی ضمانت جس نے کی ہے، اب بھی اس کے لیے کیس لڑ رہا ہے، میرے گھر کا آدمی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور مجھے سارا قصہ معلوم ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے، یہ فراڈی لوگ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب پرویز خٹک گیا پریس کانفرنس کرنے، تو یہ صرف سامنے نہیں بیٹھا، پیچھے بیٹھ گیا۔ اس فراڈ کو ذرا دیکھ لیجئے۔ عمران خان کو سارا کچھ معلوم ہے، لیکن اگر عمران خان اس شخص کو ٹکٹ دے گا، ہم آزاد امیدوار کھڑا کر کے اس کو کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو یہ فراڈ ہو رہا ہے، یہ ان کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ جو اس وقت پی ٹی آئی کا ورکر ہے، جن کو لوگ جانتے ہیں، گلی کوچوں میں جانتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا۔ اس ٹیم کو عمران خان نے توڑ دیا ہے۔ اب وہ پجارو والا یا وہ کروزر والا یہ کوئی نہیں چلے گا، عام آدمی جیسے فاروق ہے، اس قسم کے لوگ چلیں گے، اور یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ جب عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، عمران خان کو کچھ باتیں نہیں پہنچ رہی ہوں گی، لیکن عمران خان نے جو کچھ سیکھا ہے ان حالات میں رہ کر، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو ایک مورا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جنرل باجوہ تو صرف ایک مورا تھا، اصل کام تو نتنیاہو اور جو بائیڈن کا تھا۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھ دیے، سب کچھ آپ کو سمجھا دیا کہ کیا ہوا تھا اصل میں۔ اس طرف ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک کرم کیا عمران خان کی شکل میں، کیا ہم اس قابل ہے؟ کیا اس کو ہم ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا ہم نکلنے والے لوگ ہیں؟ یہ جب ہم بار بار نہیں کہیں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمیں بار بار کہنا پڑے گا۔ خوف کے بت کو توڑنا پڑے گا۔ بھائی موت ایک دن ہے، خدا کی قسم دوسرے دن موت نہیں آتی، اسی دن موت واقع ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی ہے۔ اگر ان کے ہاتھوں ہماری موت لکھی ہے، ہمیں لوگوں کے خوف کے بوت ٹوٹے ہیں، آج ٹوٹے نہیں ہیں خوف کے بوت، سوری ٹو سے، ناراض نہیں ہونا، آج خوف کے بوت ٹوٹے نہیں ہیں آپ لوگوں کے، اتنے ٹوٹے ہیں نا۔ آپ نے مروہ صاحب کو ماشاءاللہ بڑے پیار سے پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے۔ ہم لوگ خوف کے بت توڑ کے ان کو دیتے تھے، ہم لوگ بولتے تھے آؤ جی پنجاب میں کوئی نہیں ہے، نہیں یہ دیکھیں، یہ پنجاب میں کوئی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا، ہم لوگ بولتے تھے پنجاب میں کوئی نہیں ہے، آپ جا کے آؤ کنونشن ہوگی۔ ایک منٹ پلیز۔ مروہ تو وہ بندہ ہے۔ عنایت اللہ صاحب، میں آپ کو سارا دن سنتا رہا ہوں، آج سارا دن سنتا رہا ہوں، میں پہلے بھی چپ کر کے چلا گیا، میں تو کیونکہ یقین مانے میں سو جاتا ہوں اس ٹائم میں، آپ کو موقع ملے گا۔ مجھے آج تک نیند نہیں آ رہی ہے۔ جی بالکل، آج جو ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کا بازو کاٹا ہے نا، جی میں یہ بازو جو ہے نا، یہ بازو ہم لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ نہیں کسی، ہم لوگ بیٹھ کے بولیں گے الیکشن کا ویٹ کر لیں گے، یہ آ گیا وہ آ گیا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں کچھ نہیں ہونے والا آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ بس بولو گے اس کو، میں روتا رہا، بولتا رہا۔ مروہ صاحب نے پنجے گاڑ لیے ہیں کے پی کے میں، مروہ صاحب وہاں بیٹھا، اس کو بیٹھا رہنے دو۔ پنجاب میں کوئی بندہ نہیں تھا، ایک منٹ یار، مجھے بولنے دو، پنجاب میں کوئی بندہ نہیں تھا، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بات ہوتی ہے۔ 2 منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دے، آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہنے والا ہوں۔ دیکھیں ملک بھائی، آڈیو پہ سن رہا ہوں، مجھے آپ کو پتہ ہے میں سو جاتا ہوں، لیکن یہ جو ہم لوگوں نے کام کیا نا مروہ صاحب کا، کسی نے نہیں کیا، ہم نے بلوا کے مارا اس کو، سوری پلیز، ہم لوگوں نے بلوا کے مارا، ملک صاحب کو سن لیں پھر آپ ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں نے بلوا کے مارا، اور ہم بولتے تھے آ جاؤ جی، پلیٹ میں رکھ کے دیا ہم لوگوں نے۔ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ آپ کتنا کہہ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ بولتی رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اجازت، 1 منٹ اجاز بھائی ایک منٹ پلیز، مدثر بھائی 1 منٹ۔ دیکھیں، میں آپ کو جو کچھ رکھنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایسے ہوا، دیکھیں یہ کیوں ہوا، ذرا کو سننے کی، سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیں، عباس خان آئی جی پنجاب تھا، آپ کو یاد ہوگا کے پی کے سے۔ 1 منٹ نہیں سنو، میں سمجھنے کو سمجھ، میں مسئلات پہ اب نہیں رکھتا، آپ لوگوں کو سمجھنے کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے پورا، آپ بڑے سینئر لوگ بولتے تھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ہم بہت سمجھنے کی ضرورت نہیں، اب سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں جو پراڈو رکھ کے 10 گارڈ ساتھ میں رکھ کے گھومتے تھے، ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، ہم چودھری ہیں، وہ کہاں رہ گئے ہیں؟ کیا وہ نہیں تھے وہاں پہ؟
वो नहीं जा सकते थे। कितने बंदे उन लोगों ने निकाल दिए जिन्होंने बोला था हम वर्कर कन्वेंशन करने वाले हैं पंजाब के अंदर, तारीखें दे रहे थे, मरवा साहब आए हम इस्तकबाल करेंगे, वो क्या उठ के खड़े हुए? वो उठ के खड़े हुए? वो लोग निकले? किसी में कोई निकला? मुकम्मल करूं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप मुकम्मल करें। आप हमें समझा रहे हैं, बोला आप समझ जाओ। क्या समझे? कितना को समझे? नहीं मिस्टेक कितना को समझे नायतुल्लाह भाई, कितना को समझे हम लोग? लेकिन लिसन इनायत लाला आप म्यूट कर दो। इनायत लाला आप म्यूट कितना को समझे? जो बोलते थे आए जी मरवा साहब का हम वेलकम करेंगे, वो लोग कहाँ बैठे हैं? वो कहाँ गए हैं? कोई रोड के कोई निकले रोडों पे बैठा है? कोई अपने 10 बंदे लेके बैठा है? ताकि मैं कंप्लीट करके चले जाऊं। आप ना समझे? नहीं नायत भाई, हमें ना समझाया। भाई बोले, नायत भाई बोले, जाज भाई सुने, फिर हम बात करते हैं। दोनों भाई इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जाज भाई भी करेंगे, मैं भी करूंगा। नायत भाई आप बोले। मुझे पूरा दिन मैं सुकून नहीं है मुझे। क्यों हम लोग बोलते थे मसलहत जी समझाएंगे जी, कदर है भाई, समझाएंगे। ये आज भी हम समझा रहे हैं। क्या करे आपके लिए? अपना जान मार दे, हुक्म करे। आप क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए मेरा मकसद पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद है, जो पार्टी को गलत लाइन पे लगाने वाले, वो पुराने लोग, हम खराब ना करें, हम चाहते हैं पार्टी खराब कर दी है। बोलते थे फवाद चौधरी बिक गया है, फवाद चौधरी बिक गया है, फवाद चौधरी उसको शर्म महसूस है, वो आज भी जेलों में बैठा हुआ है। क्यों लोग हम ऐसा करते हैं, दोहरा मयार करते हैं? ना करें प्लीज कुछ ना। फवाद चौधरी आप अभी असद कैसर की बात कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे थे? आप लोग थे मरवत के ऊपर उंगली उठाने वाले, आप बोलते थे मरवत के ऊपर शक है। आज उसने अपनी गिरफ्तारी दे के आपको आप हम पाकिस्तान में क्या चाहिए? जब कोई मरेगा तो आप लोग यकीन करते हो। आप लोग थे मरवत पर शक करने वाले। आपकी जज्बात का कदर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की ना बोले। आप असद कसर का बोल रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक दिन में देखे अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत एक दिन में पता नहीं किया था। जरा कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं एक दिन में क्यों? हमारी नस्लें आएंगी, वो आके देखेंगी, वो खान से गुबार ले आएंगी। एक दिन क्यों चाहिए हमें? पंजाब सिंध KPK ये चीजों को छोड़ दीजिए। देखिए पंजाब में जुल्म हो रहा है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त से नवाज शरीफ का इक़्तिदार आया है, उसने बदमाशों को पुलिस में भर्ती किया है। एक आदमी को वो जानते हैं और उनकी बेइज्जतियां करते हैं, और बहुत जुल्म का निज़ाम है पंजाब के अंदर। तो आप उनके साथ एक किस्म की हमदर्दी करने के बजाय ताना न दीजिए। देखिए वक्त आएगा, निकलेंगे इंशाल्लाह सब। ताना नहीं देगा। आप लोगों को नहीं पता था कि लाहौर में ये काम हो रहा है, पंजाब में ये काम हो रहा है? मरवा साहब को रोके सोशल मीडिया के जरिए, जिनके रास्ते थे उसको बोले कि वो बंदा बैठा हुआ है। कौन लीड करेगा इस टाइम KPK को? कौन है KPK में? कौन बैठा हुआ है? फिर आप लोग हमारी तरह बहाना बनाओगे जी, लीडर नहीं है जी, लीडर नहीं है जी। यार वो हम मर्दों से ज्यादा मर्द है, वो खातून होकर, वो भी तो पंजाब की है, वो भी लाहौर की है। आप क्या कहते हैं यार? रोज सर्वे होते हैं लाहौर में, लोग खड़े होकर 90% इमरान खान कर दे। अभी असद कसर खराब हो गया है। वाह क्या लॉजिक आप लोग, मैं तो परेशान होता हूँ। तो आपको हकीकत का पता है, मेरा आदमी है ना, मैं जानता हूँ, आप तो नहीं जानते ना। असद कैसर क्यों किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? और ये 10 दिन पहले मरवत भी खराब था। मेरी रोडों पे आके लोग बोलते थे, मैं उनका मुंह बंद करता था। वो बोलते थे असद कैसे ये निगाहों में आ गया है, कोई ना कोई कंपनी का बंदा है। आपने मुझे आज उस बंदे ने कुर्बानी दे के बता दिया कि मैं कंपनी का नहीं हूँ। आप लोगों को कुर्बानी चाहिए होती है बस, पाकिस्तानियों को। रिक्वेस्ट हम पाकिस्तानियों को कुर्बानी चाहिए होती है। हम पाकिस्तानी बस बैठे होते बातें करने के लिए। नजर भाई के पास जाए, वो इसको कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा एक मिनट। अच्छा आबिद भाई प्लीज सबके म्यूट लगाओ। आबिद भाई म्यूट लगाओ सबके। मलिक भाई आप बात करो। मैं आ रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करना। आबिद भाई वेट करो। अच्छा इजाज भाई सॉरी आबिद भाई। नहीं वीर बिल्कुल मैं थोड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट ठीक है ना। अच्छा हमारी ये नायत लाल है ना, और जो हमारी ब्राड के ऊपर है, किसी एक ने भी नहीं कहा कि जी के मरवा पंजाब जाए या ना जाए, या कुछ इस तरह हो या कुछ इस तरह हो। आपने आगे कहा था पंजाब में ना जाने दें, और BFT भाई ने आपकी तईद की थी। ठीक है, ये बात ठीक थी, ये बात सही है आपने जो कही थी उस वक्त। लेकिन भाई मेरे, ना तो हम अक्ल कुल हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे हम रोक सकें। ठीक है ना मेरी जान। और हमारी ब्राड के ऊपर
کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ وہ ایجنٹ ہے یا اس طرح، کیونکہ ہمارے نہیں آپ لالا کا کے نہیں پاس بولا نا، میں نے. سن لے میری جان، ہمارے پاس لالا جو ہے نا، یہ ہمارے عنید لالا، ان کے پاس خیبر پختونخوا سے لے کے پورے پاکستان کی اتھینٹک رپورٹیں ہوتی ہیں الحمدللہ. ہر ایک جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا، جو کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہوگا، ان کے پاس ہر ایک چیز کی خبر ہوتی ہے، ان کے پاس مکمل چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کنڈیم کیا تھا کہ یہ جو آپ کا کیا ہے میجر تار کیا نام ہے یار اس کا، لالا کیا نام ہے اس کا جو میجر ہے، یہ جو آپ کا عادل راجہ. میجر عادل نے جو باتیں کی تھی، سب سے پہلے ہمارے لالا نے کنڈیم کیا تھا. میرے لالا کے پاس الحمدللہ ہمارے پاس اوسی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نظر بھائی بیٹھے ہوتے پھر ہیں. تو اسد یہ جو بھائی بول رہے ہیں، پھر اسد کیسر کی باتیں بھی صحیح ہوں گی. یہ لالا صحیح بول رہے ہیں، میں سنتا ہوں، ویسے بھی لالا سنتا ہوں. 100% آج نہیں تو ملک کل. بھائی میں پھر دوبارہ اس پہ بات اچھا ایک منٹ میں آپ سب لوگ مائک سر کا میں بول رہا ہوں نا، پلیز عابد بھائی پلیز آپ بولے، عابد بھئی آپ بولے. چودھری پلیز یار تسی ہن سارے لگے سو میں سندا پیسا. دیکھو الحمدللہ میرے لالا کے پاس ہر ایک چیز کی، وہ آج سے 5 سال پہلے کی بھی جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، ان کے پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے وہ ویلاگ جو انہوں نے کیے ہوئے تھے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. تو آپ پلیز اگر کوئی بات کریں تو ایک دوسرے کا احترام ضرور کریں. احترام میں رہ کے آپ کراس کوشچن بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بی ایف ٹی کو جو ہے نا وہ مشکل پڑ جاتی ہے کہ یہ بیچارہ اکیلا لگا رہتا ہے سب کے لیے. تو پلیز ڈیکورم کا خیال رکھیں، اور بی ایف ٹی آپ جو ہے نا لے کے چلیں. تو لالا کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے 5 سال پہلے کی بات لالا کی وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، وہ آپ سب جا کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. تو اچھا ایک چھوٹی سی میں ریکویسٹ ہے، سب لوگ جی تھینک یو عابد بھائی، تھینک یو. اوور ٹو یو سب لوگ بی ایف مائک ٹی یو. میوٹ کریں. تھینک یو. سب لوگ مائک میوٹ کریں پلیز. ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا. ہم سب یہاں بھائی ہیں، سب ہماری نیچے بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں. ملک صاحب آپ کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے. عنایت بھائی کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے انہوں نے بولا کافی اوتھینٹک ہوتی ہیں. تو یہ جس بات کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا تو میں لائیو پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے. باقیوں کا ہے کہ نہیں، یہ جو ابھی جو بات کریں. آپ ہماری براڈ پہ آئے تھے ملک صاحب، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ مجھے اپنی براڈ پہ بھی بہت عزت دیتے ہو. یہاں پائے تھے اور آپ نے بولا تھا، میں دیکھو عابد بھائی اور میں نے ہم نے وٹنس کیا. آپ نے کہا تھا مروت کو نہ بھیجو. آپ نے کہا تھا مروت کو نہ بھیجو. میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا، یاد ہے. اور اس دن آپ نے دیکھا ہوگا میں براڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا. آپ کو یاد ہے ملک سر صاحب؟ تو پوچھیں ان لوگوں سے جو بولتے تھے ہم بلا رہے ہیں، اتنی کنونشنیں اچھا ہیں، اتنے بندے سنیں. ہمارے اچھا پاس ہیں، ملک صاحب، کوئی میرا لاہور کی بھائی روڈوں میں میرا لے بھائی کے بیٹھے. میرا پیارا بھائی میرا آج پیارا پوچھیں بھائی نا ان مجھے لوگوں ایک سے. منٹ دے دو. میرا پیارا بھائی 1 منٹ مجھے دو تو سارا مائک آپ کو ہم سارے خاموشی سے سنیں گے. دیکھو نظر بھائی، عنایت بھائی، اوسی بھائی سینئر ہے، مگر ہم سارے چپ ہوں گے. میرے بھائی کو سنیں گے. آپ کا بھی دل دکھا ہے، ہمارا بھی دل دکھا ہے. میں صرف بات کروں پھر آپ بات کرنا. آپ یہاں لائیو پہ آئے تھے، آپ نے بولا تھا کہ مروت صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے. آپ کے آنے سے 2 منٹ پہلے میں نے ایگزیکٹلی سیم بات کی تھی. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پورے پینل نے اس کو ایگری نہیں کیا کیونکہ ہم ڈیموکریسی پہ چلتے ہیں. صرف میں اور آپ تھے، ہم نے کہا تھا نہیں جانا چاہیے. یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد جی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اسی براڈ پہ اور میں براڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں ماڈریٹر چھوڑ کے چلا گیا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھو ہم اپنی فیملی ہے. تو عنایت بھائی بھی جو بات کریں، آپ کا دل دکھا ہے، آپ بات کرو. ہم سارے میوٹ ہو جائیں گے. ایون دو عنایت بھائی ہمارے سینئر ہے، میں بھی میوٹ ہو جاؤں گا. آپ جتنی باتیں کرو گے، آدھا گھنٹہ ہم آپ کی بات سنو گے. پھر آپ نے میوٹ لگا دینا، پھر عنایت بھائی اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی ملک بھائی، میرا پیارے بھائی؟ جی بالکل، جی ٹھیک ہو بالکل. گیا میرا بھائی؟ میں آپ کے ساتھ ہوں. دیکھو میں تھینک یو. پہلے بھی آیا ہوں، میں چاہتا تھا کہ آپ کی براڈ کا ماحول نہ خراب ہو. ایک منٹ لوں گا. ملک کوئی اجازت، کوئی ماحول خراب نہیں ہوا. بھائیوں میں آرگومنٹ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتے ہیں. عنایت لالا بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہو. کوئی چیز ہوگی تو انہوں نے بھی بڑی شفقت سے سن لی، آپ نے بڑے پیار مان سے بات کر لی. کوئی ایسی بات نہیں. ایک میری بات ملک آپ کے لیے، ایک چیز ذہن میں رکھو. جب چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو ان کو ہمیں، آپ کی بات تھی، آپ آپ کا خیال تھا کہ اس کو کے پی کے میں رہنا چاہیے، باقی لوگوں کا خیال تھا. لیکن یہ ڈیسیجن میکر ہم نہیں ہیں. ہم ڈیسیجن میکر نہیں ہیں. ڈیسیجن کہیں اور بنتے ہیں، اور کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. ہم مروت کو زیادہ دیر وہاں پہ نہیں روک سکتے. ہماری براڈ کی وجہ سے مروت پنجاب میں نہیں گیا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. وہ اپنے اسیسمنٹ خود کرتے ہیں، آن دا گراؤنڈ کرتے ہیں. مروت کو نہیں جانا چاہیے تھا. ہم سے زیادتی، وہ ہم سے بیوقوفی ہو گئی ہے یا ان سے بھی مماقت ہو گئی ہے. سو وہ اب ہو گیا. اب آپ یہ نا اب اپنے دماغ کو کرو ٹھنڈا
ये मैं तुम्हें ज़ाती तौर पे जो बात करने लगा, मैं सिर्फ ओनली फॉर यू, अपने आप को कूल डाउन करो, लेट इट गो, जो होना तो हो गया, उसके आपने स्ट्रेस नहीं करना, आपने ध्यान देना परसों वाली जो ब्रॉड करनी है आपने, और उस ब्रॉड में आपने फरीक बिल्कुल नहीं बनना प्लीज, आपने सिर्फ होस्टिंग करनी है एंड यू लेट द थिंग रोटेट। आपको इरिटेट भी करेंगी चीजें, खराब भी करेंगी चीजें, लेकिन प्लीज अब काम डाउन हो जाओ, जो होना था वो हो चुका। हम इस तरह जो है ना आर्गुमेंट करते रहेंगे, आपकी बात सच थी, उसको केपीके में रहना चाहिए था, पंजाब की तरफ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये भी देखो वो कोर्ट में से गया, वो क्यों आया था, किस लिए आया था, हमें क्लियर नहीं है ये चीजें, वो कहाँ गया कैसे, हमें क्लियर नहीं है चीजें, लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त पता क्या है, इस बात पे आर्गू करने से ज्यादा बेहतर है कि परसों की जो ब्रॉड करनी है उसके ऊपर ध्यान करें, उसकी प्रिपरेशन करें और बंदों को एंगेज करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको लेके आगे चले अपनी बात को। बाकी जो हो गया वो अब हो चुका, क्योंकि वापस नहीं हो सकेगी आपकी बात जो थी, आपकी बात ठीक थी वो हो गई है, अब उसका ऑप्शन कोई नहीं है। तो नायत लाला जो है बड़े हैं, तो आप भी इधर थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर लो। मैं देख रहा हूँ सुबह से आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इजाज, प्लीज यार तेरी मेहरबानी, अब हो चुका वो हो चुका, अब ये चीज वापस नहीं होनी है हमारी किसी वजह आपके से। पीटीए के बाजू काट दिए गए हैं, बाजू था काट दिए गए हैं। अच्छा, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। जिन लोगों ने बुलाया था, क्या वो रोडों पे निकले हैं एक छोटा सा एहतजाज करने के लिए, दिखाने के लिए? क्या वो अपने बंदे लेके आए हैं जिन्होंने बोला कि हम कानून नशे करेंगे और हमारे पास लोग हैं? मैं अभी बिल्कुल कूल डाउन में ठंडा पानी भी पी लिया। क्या ऐसे लोग निकले हैं, आके बोला कि हम रोडों पे आ गए हैं, हम इतने बंदे लेके आ गए हैं एहतजाज के तौर पे? हमने कब बोला था कि आप लोग जो है ना लाठियां लेके निकलो, बंदूकें लेके निकलो? किसी ने एहतजाज किया? किसी ने नहीं किया। तो वो बंदे कहाँ रह गए हैं? बात ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने ये बात हुई है कि हम इतने बंदे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चीजें बातें जो जी, चीजें, दुख होता है ना, नहीं लेकिन होता? इस आप वक्त उसको फिलहाल बुलवा के मरवाओ, ये अच्छी बात है। ये अब हो गया जो होना था। अब उसको पता नहीं कैसे आया, क्या है उसकी डिटेल अभी आने दो, तुम अपना जब परसों वाली ब्रॉड पे ध्यान करें फिलहाल, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में करेंगे, इनको छोड़ दे इस बात को नजर यार भाई प्लीज। एक मिनट, जाज भाई प्लीज, आपके जज्बात हैं जो वो बहुत ही ज्यादा हैं, हम उसकी कदर करते हैं। सर एक मिनट, जो आपको वो सोच लगा है ना नजर अनैत भाई की बात में, सर असद कैसर है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। असद कैसर साहब नु, असद कैसर साहब नु जिस जड़े चौधरी भाई अब रहने दे बस, ठीक है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। जो नहीं इसको मूट लाइन जो जिसने सर मूट करना सर, एक मिनट बात कर लेंगे जी सर, गल कर सकना आता ही जी जी आप साहब बात करें मास्टर साहब अच्छा। म्यूट कर ले, मास्टर साहब म्यूट करें यार। जो लाला नैत ने गल की ना जड़ी, सर मैं उन्हों की गल नाल इतफाक करना, ओदी इस वजह तो करना, मैं 20 साल दा खान साहब नू देख रहा और खान साहब दे नाल अटैच हाँ, ठीक है। एक एक गल जड़ी है वो मेरे ढिड दे विच है, ठीक है। मैं सुनना रोज, मैं लाइक करना खान साहब नू, ठीक है। मेरी फेसबुक देख लो, टिकटॉक देख लो, एक इन्होंने मेरी फेसबुक जड़ी है वो बंद करा छड़ी सी, सिर्फ और सिर्फ मैं खान साहब दी पोस्टां उहदे ते शेयर करदा सी और मैं बोलदा नहीं सी, सिर्फ शेयर करदा सी, ओदी वजह तो उठा दी, ठीक है। सर असद कैसर साहब ने मनु उस दिन अफसोस लगा सी जिस दिन रजीम चेंज होया सी। असद कैसर अपनी कुर्सी तो क्यों उठा सी, उन्हें क्यों सैन जेड़े कीते सी, ओदी वजह तो सारा निजाम साडे मुल्क दा धर्म बरम हो गया। खान साहब नू ओदे ते उम्मीदां सी कि असद कैसर बिल्कुल काम नहीं करेगा, असल कैसर दी जान भी जाए या जेल विच भी टुर जेदा, असद कैसर कबूल नहीं इहनू कर लगा। असद कैसर साहब ने उस दिन भी इस चीज नू कबूल किया सी, सानू अफसोस लगा सी इहदे ते। जिस दिन खटक नू और असद कैसर साहब नू इन्हां ने फड़ के सारियां ईना जड़ियां मनाइयां ने ना, वो बिल्कुल कट्ठियां इन्हां नू ईना मनाइयां ने ना, दो नू, खटक साहब नू भी और असद कैसर साहब नू भी। असद कैसर साहब दी रस्सी जड़ी है उन्होंने थोड़ी जी ढिली की है कि तू जड़ा ना वो जाके ते बोल सकना है। उस दिन इहदे कोलों भी कांफ्रेंस करा सकते सी, क्यों नहीं करा सकते सी? करा सकते सी सर।
ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਨਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ सारा कुछ दुरुस्त करके देंगे इन्हों जी, ठीक है। जबरदस्त। ये बात ना वैसे बड़ी हमारी ग्रोथ क्या है, बड़ी सही है कि ये कासिम सूरी जो ना भाई को ने किया था, और ये बंदा असेंबली के सेशन से उठ गया था और कासिम सूरी को जाना पड़ा था। तो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। ये मैंने भी उस वक्त नोट किया था कि इसको तो एकदम से उठ के ये गया ही नहीं असेंबली में। नजर भाई ये पूरी स्टोरी लाला भाई, नजर भाई 2 दफा गाड़ी वापस गई थी, 2 दफा, अगर आपको याद हो। जी जी मुझे याद है सर, याद है सर, याद है। अगर आपको याद हो 2 दफा गाड़ी वापस गई। नजर भाई खुदा दी कसम मनु उस दिन दा बंदा चंगा नहीं लगता। खान साहब नाल इन्हें बेवफाई की थी। 1 मिनट अच्छा सारे म्यूट करें, 1 मिनट। अच्छा आबिद भाई म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें। अलाउद्दीन भाई पहली बार हमारी ब्रॉड पे आए हैं, इनको वेलकम करते हैं। अलाउद्दीन भाई को वेलकम करते हैं। जी अलाउद्दीन भाई माइक आपके पास है, बिस्मिल्लाह। जहाँ तक असद कैसर साहब की बात आप कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो मैंने एनालिसिस किया था, असद कैसर ने खान साहब की मशावरत के बगैर कुछ नहीं किया। खान साहब ने अपने प्लेयर्स को खुद खिलवाया। किस तरह खिलवाया है, क्यों उन्होंने कहा कि भाई तुम उठ जाओ वहाँ से, या खान साहब ने कहा नहीं कहा। लेकिन अगर खान साहब उस वक्त बेवफाई की होती बेवफाई, तो सरकार बाद में कोई ना कोई फड्डा बन जाना था। बाद में खान साहब का असद कैसर का कोई इस तरह का फड्डा नहीं बना। बाद में भी मुलाकातें होती रही हैं, बाद में भी मीटिंग्स चलती रही हैं सारी। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है या मुझे लगता है, इमरान खान साहब ने खुद अपने प्लेयर्स को खिलवाया था। इमरान खान साहब ने खुद जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर को आगे किया था कि तुमने ये काम करना है। मेन जो अपना खिलाड़ी था उसके हाथों ये काम नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि कल को जाके अदालतों में उसका क्या रिस्पॉन्स आना था, क्या अच्छा अलाउद्दीन भाई के बाद इनायत भाई ने बात करनी है। जी सबने माइक म्यूट करना है। अलाउद्दीन के बाद सिर्फ इनायत भाई ने बात करनी। पहली चीज़ मैं देखें, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो पर्सनली फील हुआ, मुझे ये फील हुआ। और दूसरी बात ये है कि मैं और भी 2-3 ब्रॉड देख के आया हूँ। ठीक है, बहुत मामलात ख़राब होते रहे हैं माजी में। द थिंग इज़ दैट कि मतलब आगे पॉजिटिविटी लोग नहीं लेके आ रहे कि यार आगे क्या करना है। जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे, वो इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको उस तरह से, सोशल मीडिया भी आप देख लें, हमारा जो जितना भी ऑफिशियल सोशल मीडिया पे पीटीआई का वो देख लें, पार्टी के बाकी मेंबरान देख लें, उनके साथ कोई उस तरह से खड़ा नहीं हुआ। हमारे जो लॉयर्स हैं पीटीआई के, वो उनके साथ उस तरह से खड़े नहीं हुए। और ये अंदर से ही उन लोगों ने शेर अफजल मरवत को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। हमें इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने नहीं किया, हमने मौका गंवा दिया। अभी शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया गया तो अभी बातें बाहर आना शुरू हो गई हैं कि जी पार्टी के अंदर मसले चल रहे थे या लॉयर्स के अंदर मसले चल रहे थे। अभी भी हम क्या करते हैं कि हम हमेशा जो है ना, जब पानी सर से गुजर जाता तो हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास एक मुद्दा है जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आगे हमारी वर्कर कन्वेंशन होने जा रही है इंशाल्लाह, ये जो लाइव होगी टिकटॉक पे, उसमें भी कि नेक्स्ट पंजाब टारगेट था पंजाब के अंदर वर्कर कन्वेंशन करने का। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया, लॉयर्स के ऊपर प्रेशर डालें, पीटीआई अपनी जो हमारे अहदेदार हैं उनके ऊपर डालें प्रेशर कि सरकार उनको बाजियाब करवाएं, रिहा करवाएं, और टीम तैयार करें, बेशक लॉयर्स की टीम तैयार करें, जो भी करें जिन्होंने पंजाब में वर्कर कन्वेंशन करनी है। बस दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा अभी इनायत भाई आप सारे लोग म्यूट पे जाएंगे, सिर्फ इनायत भाई बात करेंगे क्योंकि पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है। जी इनायत भाई आप कोशिश करें कि ज्यादा डिटेल्स ना दें, बट आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके दें। जी बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ अलाउद्दीन की बात के साथ बात करूंगा, और जो इजाज थे वो नाजायज़ में खफा हुआ है, उसके जज्बात की वजह से हो सकता है, उसके साथ मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं की है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने पूरी तारीख रख दूँ 2 मिनट में, तो आप समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ क्या मैं गलत कह रहा हूँ। फिर उसका मैं सबूत भी आपको दूंगा, सबूत के बगैर मैं कभी बात नहीं करता। ये होना चाहिए इंसान में। देखिए असद कैसर को इधर बैठे हुए या यूके में, जितना मैं जानता हूँ, मेरे घर का आदमी है यार, मेरा कोई दुश्मनी उसके साथ नहीं है। मेरे प्ले लिस्ट पे आप जाइए,
2018 کے الیکشن سے 10 دن پہلے کا میں نے کہا تھا کہ یہ شخص نے حلقہ جو چینج ہوا ہے تو اس کو شکست ہو رہی ہے، تو پلیز اس شخص کو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہونا چاہیے. میں نے یہ اس کے حق میں کیا تھا، اس کے کہنے پر بھی کیا تھا، بلکہ میں نے اپنی طرف سے کیا تھا. اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتانی چاہتا ہوں، جو علاء الدین بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے خود جو ٹاسک دیا تھا، ایسا نہیں ہے بھائی. جب یہ بنی گالا آیا، اس نے صرف وین دیکھا پولیس اور فوج کا، تو یہ اس نے کرسی چھوڑ کے یہ چلا گیا بنی گالا عمران خان کے پاس. اور عمران خان، یہ خود عمران خان کے الفاظ آپ کو دو، اور آپ جا کے چیک کریں. اگر میری بات جھوٹ نکلے تو میں کبھی سیاست پہ بات نہیں کروں گا. تو اس نے عمران خان کو کہا کہ وہ تو اس طرح آئے ہیں اور مجھے کہتے کہ آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو یہ رونے لگ گیا. تو عمران خان نے کہا بیٹو آرام سے، کچھ نہیں ہوگا، اور تم مت کرو، قاسم سوری کر لے گا. یعنی اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ کتنے پانی کا آدمی ہے. بالکل اس کی جتنا قد کاٹ ہے، یہ تو عمران خان کی وجہ سے ہے نا. جتنا اس کا اپنا ذاتی قد کاٹ ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے تھا. اب آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، کیونکہ میں ایک ہی قصبے سے ہوں، میں ایک ہی گھر سے ہوں، تو اس لیے میں یہ بات آپ کو کر رہا ہوں. پھر اس نے کیا کیا، اس کے بعد عمران خان حیران تھا کہ یہ اتنا بزدل کیسے نکلا. جو آپ بات کر رہے کہ عمران خان نے خود کیا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ میں دل سے کہتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں عمران خان سے اس کی ملاقات ہی ہوتی رہی. اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس کی ملاقات تب ہوئی جب فیصل جاوید کے گھر یہ گیا، اس کی منتیں کر کے وہ اس کو لے کر گیا عمران خان کے پاس. اور عمران خان نے اس کو بھی بہت جھڑکا، فیصل جاوید کو، کہ میں نے منع کیا تھا، اس کو تم نے کیوں لایا. وہ یہ باہر کھڑا تھا. اب آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے، پھر جب یہ پریس کانفرنس کرنے یہ پرویز خٹک کے ساتھ جب گیا اور فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کر تو انہوں نے راہ نکالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ پریس کانفرنس کریں. پریس کانفرنس میں یہ بھی بیٹھ گیا، لیکن اس کی چونکہ اردو بھی کمزور ہے، اتنا اس کے پاس وہ ہے نہیں، سیاسی شعور بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پرویز خٹک آگے بیٹھ گیا. وہ تو ہے ہی پنسل جیسا، اس کا عجیب انسان ہے، میں کیا کہوں اس پہ. بہرحال عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو ذلت ملی، عمران خان کو عزت ملی، تو یہ پیچھے بیٹھ گیا، اس کی کرسی کی پیچھے یہ بیٹھ گیا. یہ کیوں بیٹھا تھا ادھر؟ اس کا کیا؟ اس دن کے بعد سوابی والوں نے قسم اٹھائی ہے، ہر تنظیم نے، چھوٹے بڑے نے، کہ یہ شخص اگر پی ٹی آئی کی طرف بھی اس کو ٹکٹ ملا، اس کو نہیں ہم بننے دیں گے. آزاد کھڑا ہوگا. آزاد کا نام بھی آپ کو میں دے دوں گا، اور یہ تاریخ لکھ لیجئے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہوگا. یہ شخص پی ٹی آئی کا پہلے تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اگر کینڈیڈیٹ ہوگا تو یہ ایم این ایم پی اے نہیں بنے گا، نہ اس کا بھائی بنے گا. یہ بھی اپنے گھر میں تقسیم کرنے والا شخص ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کو بنانے والے، اب سنو کہ یہ تھا کون، اس پہ بعد میں آتے ہیں. جب اس نے میرے کزن کو کہا کہ یار مجھے تو عمران خان نے کہا کہ آپ نے صدر بننا ہے یا اسپیکر، لیکن چلو آپ کو انگلش کا مسئلہ ہے آپ کا، تو آپ کو اسپیکر بنا دیتے ہیں. تو اس نے میرے اور کزن کے سامنے کہا کہ میرے پیروں کی زمین ہلنے لگی. یعنی اس کو پتہ تھا کہ میری کیا پوزیشن ہے. اب آپ کو اور میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بری بات ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جو عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کا دشمن ہوں. دیکھیں میری بات سنو، وہ ایک اسد کیسر کی وجہ سے نہیں. میں ہر وہ شخص جو عمران خان، میں ہر اس ورکر کا قدر کرتا ہوں جو گراس روٹ لیول سے آتا ہے. جو ابھی فاروق بات کر رہے تھے، اس قسم کے لوگوں کے سامنے ہم سلوٹ کرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہر آدمی کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک خاندان ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہم حقیقت کو حقیقت رکھیں گے عوام کے سامنے. 6 سال پہلے میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاریخ دیکھتے جائیے. جتنے فرنٹ لائن کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، سب کے اوپر، یہ نہیں کہ میری کوئی دشمنی تھی، لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کل عمران خان کے پیٹ میں خنجر گھونپیں گے، سب سے پہلے کون آیا؟ اسد عمر. اسد عمر پر میرے 7 ویلاگ پڑے ہیں آج سے 5 اور 6 سال پہلے. کیوں؟ آپ سنتی جائیے. جب اسد عمر آیا، اسد عمر نے اپنے بھائی کو زبیر عمر کو سب سے پہلے شہباز شریف کے ساتھ سیٹ کیا، پھر ادھر آیا. یعنی کہ اقتدار گھر میں رہے. جب اس کا نظریہ یہ ہو کہ اقتدار میں گھر میں رہے، وہ عمران خان کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا. تو میری اور ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی اسد عمر کے ساتھ. لیکن ہوا کیا، جب
ایک شو میں یہ بیٹھا ہوا تھا، عید شو تھا، اس میں یہ دونوں بھائی اور بیگمات بیٹھی ہوئی تھے، تو اس لیے کہا اسد عمر نے کہ جب میں سوری پی ٹی آئی میں سوری لالا روک رہا ہوں، میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا، اب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا، اس نے اعلیٰ دین نے بھی سن لیا، تو آئی تھنک وی شوڈ ہاں جی موو آن لالا اس کو بہت ہو گئے اب مدثر ہو گئی، یہ ٹھیک ہو گیا پرانی یار، اب باتیں ہیں، کوئی اسی کو دیں یہ ٹائم، ان کا فائدہ نہیں ہمیں کسی اور کو ہمیں ٹائم نہیں دیں ہم، فائدہ نہیں نہیں پرانی ٹھیک ہے باتیں ہیں، نظر بھائی، بات میں لمبی بڑا ہو جانی ہے۔ یہ عنایت مت بھائی کچھ سوچے، ایک یہ منٹ، مت کچھ سوچے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمیں یاد نہیں ہے، یہ مت کچھ اچھا سوچے، ایک منٹ، ہمیں سب کچھ یاد اچھا ہے، ایک ایک بی ایف ٹی، لفظ ان کا یاد ہے جو انہوں نے کیا ہے، ہر زبردست، جتنے اچھا بھی ایم بی ایف این اے ایم پی ہے نا، ہم ان کا ایک ایک لفظ ہمارے پیٹ میں ہے، ہم نے لکھ کے اوکے، رکھا ہوا ہے۔ اسی کو دیں اچھا ٹائم اوسی ذرا، بھائی کو، اوسی مدثر بھائی کو لے آئیں، اسی کو اوسی ٹائم بھائی دیں۔ کو، اوسی بھائی کو مائک دیتے ہیں جی، اوسی بھائی اوور ٹو یو، بسم اللہ اوسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بیتی بھائی تھینک یو ویری مچ جی عنایت لالا نے بالکل جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور اس میں مجھے نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو یہاں سے آگے لے کے جانا چاہیے، بی ایف ٹی بھائی ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں، جو آگے ورکر کنونشن ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جی ابھی یہ 16 کو ہو رہا ہے، ایک کیا کہتے ہیں ملک اجاز کی براڈ پہ ہو رہا ہے، اور 17 کو پی ٹی آئی کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں متحد ہونا چاہیے، رات دن ہم نے بٹنا چاہیے، وی نیڈ ٹو اسٹے ٹوگیدر اینڈ ورک ٹوگیدر، ٹھیک ہے نا۔ خالد محمود بھائی کو ویلکم کرتے ہیں جی، خالد محمود بھائی ویلکم میرے پیارے بھائی۔ جی السلام علیکم میرے محسنوں، میرے بھائیوں، نظر عباس بھائی، بی ایف ٹی بھائی، فاروق جمیل گجر، دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم، اوسی بھائی علاء الدین اور چودھری بھائی لالا عابد بھائی السلام علیکم جی۔ میں نے نیچے سلام لکھا تھا، شاید کسی نے پڑھا ہو کہ نہیں، کہ میں نے لکھا تھا کہ سرزمین بے آئین کے جرنلستانیوں آپ کو میرا سلام۔ سانو اردو نہیں آندی بھائی، اس لیے نہیں پڑھے۔ اچھا، وہ جرنلستانی کیونکہ پاکستان تو اب رہا نہیں، اب تو جرنلستان بن چکا ہے، تو ہم جرنلستان کے اوورسیز جرنلستانی ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آئین اور قانون نام کی کوئی چڑیا ہے نہیں، ایک جنگل ہے جہاں پر جانور بستے ہیں، اور جن جانوروں کو دبوچا جاتا ہے اور وہ جانور اپنے آپ کو دبوچواتے ہیں، 10 روپے اگر آٹا سستا کہیں سے ملے تو جا کر لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی غیرت ایمانی کو بیچ کر وہ آٹا خریدنے لگتے ہیں، لیکن ان کا شیر دل نڈر غیور لیڈر جب ان بے غیرتوں کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے آواز اٹھانے نہیں نکلتے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ جرنلستانی جن کے اوپر جرنل لا اور طاقتوروں کا ایک قانون اور طاقتوروں کے یہ چنگل میں آج بھی غلام بنے ہوئے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرنلستانیوں جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ مجھے چونکہ پوائنٹ کا بھی نہیں پتا، سوال کا بھی نہیں پتا، تو جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کافی ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً 55 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اس کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج لیتا ہوں۔ نظر بھائی کو اور عنایت بھائی کو پتا ہوگا میں کیا کہنے والا ہوں، اگر نظر بھائی اور عنایت بھائی آپ کی اجازت ہو کیا میں ریکویسٹ ڈال سکتا ہوں پی ٹی آئی اوورسیز کی کہ نہیں؟ آپ ہمارے بڑے ہیں جی، آپ ضرور۔ بی ایف ٹی بھائی جلدی وہ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ سب بھائیوں بہنوں سے جو بھی عمران خان سے پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایک ایپ ہے، پورٹل ہے PTIoverseas.com، اس پہ آپ جائیں گے، یہاں پر آپشن 3 ہے ریسٹ آف دا ورلڈ، اس کو آپ سلیکٹ کریں گے، اور اس میں ایک کنٹری ہو گیا آذربائیجان، سٹی باکو، آپ وہاں پر 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ اپ ٹو 4000 پاؤنڈ آپ دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کی افورڈ آپ کر سکتے ہو، تو پلیز وہاں جائیں اور خان صاحب کو ڈونیٹ کریں۔ اگر اس کے بارے میں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو میرے پیج پہ بھی لگی ہوئی ہے، عنایت بھائی کی، چودھری مدثر کی، عابد بھائی کی، ہم سب جتنے ابراڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بروڈوں پہ ان کی تصویر وہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو فالو کریں۔ کوئی کوشچن ہو آپ نظر بھائی سے، کیونکہ وہ وہاں پر تھے بھی، انہوں نے بھی وہ چیریٹی ایونٹ دیکھا ہے، ان کے سے بھی کوشچن کر سکتے ہیں ان باکس میں، مجھے بھی کر سکتے ہیں، اور فہیم بھائی کو بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کے اس میں کوشش کریں، ڈونیٹ کریں۔ اگر آپ کوئی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، نوٹ اے بگ ڈیل، ایٹ لیسٹ اس پیج کو آپ پروموٹ کریں، اس ویب سائٹ کو آپ پروموٹ کریں، تو یہ بھی کار خیر میں ہوگا۔ جی اوور ٹو یو اوسی بھائی، نیا کوشچن لیتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ اوسی بھائی۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ادھر چاند بھائی آئے ہیں، ہمیں سیٹوں کا تھوڑا ایشو ہے، تو آپ لوگوں کے کو ہم اوپر لیں گے، اینڈ سیکریٹریز بھائی ایز سون ایز سیٹیں اویلیبل ہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ جی اوسی میں بھائی آپ کوشچن رکھیں۔ بی ایف ٹی بھائی میں نیچے بیٹھتا ہوں تو چاند بکر بھائی کو بھی اوپر لے۔
ठीक हो गया मैं अगर अलाउद्दीन भाई किधर चले गए हम नजर भाई ऊपर आप आए जी, मैं नीचे जाता हूँ, कोई नहीं, नजर भाई आप ऊपर आ जाए। बीएफटी भाई अलाउद्दीन भाई को ऊपर ले, मैंने कुछ खालिद सवाल आप करने बैठे, हैं मैं उनसे। जा रहा हूँ। खालिद आप बैठे प्लीज। चांद भाई को ऊपर ले इनायत सर। भाई इनायत भाई आप बैठिए, इनायत भाई आपने नहीं जाना। अच्छा मैं बारी बारी लेता हूँ, सब एकदम छलांगे नहीं मारे ना प्लीज। चौधरी भाई अगर मुझे सीट अवेलेबल होगी मैं आपकी ले लूंगा, अभी आप बैठे हाँ जी ले ले। ओसी भाई आप क्वेश्चन रखें, मैं उनको अलाउद्दीन भाई को दोबारा उठाता हूँ और चांद भाई को। जी ओसी भाई आप क्वेश्चन रखें। अनायत भाई आप बैठे, अनायत भाई को ना जाने देना यार प्लीज। अनायत भाई, ओसी भाई आप बैठे हैं। जब भी जरूरत हो अहमद भाई मैं नीचे बैठूंगा। जी हमारे पास बैठे हैं अनायत अल्लाह हमारे पास ही बैठे हैं और मुदस्सर भी बैठा है। ज़ाहिर है हमें इनकी जज्बात की कदर है। जिस तरीके से आज जो कुछ हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मरवत साहब का वैसे मुझे पर्सनली इस बात की इतनी समझ नहीं आई अभी तक कि मरवत साहब खुद भी बड़े सेंसिबल इंसान है माशाल्लाह, और सारे हालात भी उनके सामने थे। तो उसके बावजूद इतनी जिसे कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन लाहौर, जबकि उनको पता है कि ये सारा जराइम पेशा माफिया जो है वो हर तरह से घात लगा के बैठा था। तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनको एप्रीहेंशन होनी चाहिए थी उनके पास थोड़ी सी। तो ये कोई बात हमें अभी तक क्लियर नहीं हुई। ज़ाहिर है अभी तक मरवत साहब से हमारी बात नहीं हुई तो कुछ समझ नहीं है इस बात। जी बीएफटी भाई आप ले नीचे अलाउद्दीन भाई को ले लिया आपने, तो जी जी मुदस्सर कोई सवाल अच्छा पूछना, मुदस्सर का सवाल आप पूछने फिर है अलाउद्दीन से आप। जी ठीक हो गया। मुदस्सर भाई आप अपना सवाल पूछें, उसके बाद हम सेक्रेटेरियस भाई और डॉक्टर नवाब को वेलकम करेंगे। और नीचे रिक्वेस्टें काफी हो गई, जिस भाई की बात हो जाएगी तो उनको हम नीचे उतार लेंगे और फिर दोबारा आपको उठा लेंगे। नीचे रिक्वेस्टें थोड़ी सी ज्यादा हो गई। जी मुदस्सर भाई पहले आप अपना क्वेश्चन करें अलाउद्दीन भाई को। बीएफटी भाई मैं अलाउद्दीन भाई को सलाम भी कहता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं पंजाबी च गल करना। अलाउद्दीन भाई मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना सर, ये छोड़ दें, पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये हो गया वो हो गया, इसको छोड़ दें, इस पे कोई भी बंदा बात ना करे। सारा दिन मैंने सुना है सब ने बात की है, ठीक है, इस पे नहीं जाना हमने। जिधर की बात होगी उधर की हम करेंगे, क्योंकि ये हल्लोर में वाकया हुआ है, हम लोर की करेंगे कि मरवत साहब को लोर विचों उन्होंने उठाया है। 12 चैनल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ। जी थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले इमरान खान साहब का ना एक पैगाम आया था। पैगाम जेल से ये आया था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी 27 साल 28 साल जद्दोजहद जो है वो सारी पीसफुल रही है, पीसफुल मूवमेंट रही है। अब अगर आपको ये लोग इंतशार की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आपने इंतशार की तरफ नहीं जाना। और क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब दूर अंदेश बंदे हैं, उनको पता था कोई ना कोई गड़बड़ करनी है इन लोगों ने, तो खान साहब ने पहले ये पैगाम जेल से कौम के नाम पहुँचा दिया था। और उसके बाद ये मामला हुआ शेर अफजल मरवत वाला। अब आप जितना मर्जी है गिला करें लाहौरियों से, आपका गिला अपनी जगह पे ठीक है। लाहौरियों के साथ इन लोगों ने जो कर दी है ना सरकार, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि 9 मई का वाकया वो पाकिस्तान के लिए नहीं था सरकार, वो पंजाबियों के लिए था, खासकर लाहौरियों के लिए था। उनको पता था कि लाहौर का तख्त जो होता है ना, ये अगर हाथ से निकल जाए तो मामला बिगड़ जाते हैं, पंजाब के अंदर भी। तो लाहौर पहले ही बहुत बिगड़ रहा था, बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गया, ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ होता रहा, वहाँ पे लोग रैलियाँ निकालते रहे, लिबर्टी चौक में, ये सारा सिनेरियो उनकी नज़रों में था। उन्होंने इस सारे सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए ड्रामा रचाया 9 मई वाला। और शेर अफजल मरवत वहाँ पे आए। और पहली बात तो ये है कि मैं आपको सही बताऊँ, मुझे यकदम से खबर मिली कि शेर अफजल मरवत लाहौर आ गए हैं। मुझे पहले कोई खबर नहीं थी वो लाहौर आ रहे थे। और मैं कुछ नहीं कहूँगा इस मामले में, क्योंकि मैं इस वक्त में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन लोगों ने निकलना नहीं है। देखें, कोई ना कोई बंदा होता है जो सरकार किसी लेवल पर जाके लीड कर रहा होता है, कोई ना कोई बंदा होता है।
اور ہمارے لوگوں کو ابھی تازہ تازہ پھینٹا لگا ہے. جن لوگوں کو تازہ تازہ پھینٹا لگا ہو نا سرکار, وہ ایک دم سے نہیں آتے. اب اس بات کے اوپر بحث بنتی نہیں ہے کہ لوگ نکلے نہیں ہیں, دکھ ہوا ہے, یہ ہوا وہ ہوا, کیونکہ ان لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے. رہی بات نیکسٹ کی, نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ سرکار صرف وہی حل ہے جو خان صاحب نے بولا ہے. ہمیں سب کو مل کے ہماری ورکر کنونشن آ رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم یہ بات کریں. وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے ساتھ تعلق میں ہیں, جتنے بھی ہمارے آفیشیل ہیں, جہاں تک ہمارے چیئرمین صاحب کی بات ہے برسٹر گوہر علی کی, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کے اوپر پریشر ڈالیں کہ خدا کا واسطہ ہے پنجاب کے اندر ورکر کنونشن شروع کرو, اپنی ایک ٹیم بناؤ, اور جو وزیر آباد کی ورکر کنونشن آ رہی ہے اپنی ٹیم کو وہاں پہ بھیجو. آپ کے ساتھ لائر نہیں کھڑے ہوتے, بیچ میں غدار ہیں ان کو گولی مارو. آپ ہیں ان کی ٹیم بناؤ پراپر. آپ کو پتہ ہے گرفتاریاں ہوں گی, گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں, ایک ایک کر کے اپنے اب بندے جو ہے نا وہ اٹھوانے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنی ٹیم بنائیں, ایسی ٹیم جو پنجاب کے اندر ورکر. دیکھیں شیر افضل مروت مطلب اس کے مامے کا پاکستان تھا کہ وہ پورا اکیلا جناب پورے کے پی کے میں ورکر کنونشن کر رہا ہے. بھائی کیوں؟ ہماری جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ہماری لیگل ٹیم ہے, لائرز کی ٹیم ہے ہماری, اس کے بعد ہمارے جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں کدھر ہیں وہ؟ ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. اب آئیں نا, اب جنگ مسلط ہو گئی ہے پنجاب میں, پانی پت کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, تو اس کو لڑیں صحیح طرح سے. اب آ کے آپ لیگل طریقے سے آپ ورکر کنونشن کریں. سرکار اپنی ٹیم بنائیں, لوگوں کو وزیر آباد میں پہلے کریں, پھر دوسری جگہ کریں, تیسری جگہ کریں. وہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ سرکار نہیں نکلیں گے جب تک لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا. کے پی کے میں لوگ پٹھان بڑے بہادر ہیں, لیکن ان کو بھی نکالنے کے لیے شیر افضل مروت کو آنا پڑا. تو اس لیے پنجاب کے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہمیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالنا ہوگا کہ سرکار مہربانی کریں اور آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر یہ بھی پریشر ڈالنا پڑے گا, خاص کر اپنے لائرز کے اندر, کہ مہربانی کر کے نا شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو بازیاب کروانے کی, رہا کروانے کی کوشش کریں. یہی دو حل ہیں جو میری نظر میں ہیں کہ ہمیں ان دو چیزوں کے اوپر اب فوکس کرنا چاہیے. پیچھے ماضی میں جو کچھ ہوا, پاس میں جو کچھ ہوا, کون کیا کر رہا ہے, چھوڑ دیں ان سب باتوں کو. اگر ان دو چیزوں کو ہم لے کے آگے چلیں, خاص کر ورکر کنونشن والی بات, اپنے پارٹی عہدیداروں کے اوپر پریشر ڈالیں, ان کو بولیں کہ ٹیم بنا کے آگے چلیں, تو میرے خیال میں اگر اس چیز کے اوپر ہم کام کر لیں تو قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر بھی لوگ ہیں, ہم نے ابھی تو پنجاب کو دیکھا ہی نہیں ہے نا کہ پنجاب کے اندر ورکر کنونشن کریں گے, عہدیدار وہاں پہ جائیں گے, پھر لوگ آئیں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یار پنجاب جو ہے نا اس کی نبض کیا کہہ رہی ہے. لیکن جب ہمارے عہدیداران ہی نہیں جائیں گے آگے, لیڈرشپ ہی نہیں جائے گی آگے, تو بندے کیا حق آئیں گے سرکار. جی تھینک یو. کیا کہتے ہیں فاروق جمیل صاحب, ان کو جانا ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک بات کروں گا. سوری بی ایف ٹی بھائی, سوری ہمارے پاس سکھ کمیونٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈاکٹر جوگندر سنگھ. اگر آپ انہیں اوپر لے لیں, وہ چلے گئے, میں پھر انہیں اگر اوپر لے لیں, آپ ان سے بھی بات کر لیں. وہ بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں ہمارے عمران خان کے لیے, تو وہ بھی آتے ہیں, ہمارے سکھ بھائی ادھر آتے ہیں, کل بھی آئے ہوئے تھے. تو اگر آپ انہیں بھی ساتھ میں لے لیں, کوئی اگر ایک سیٹ دے دے. شکریہ. اچھا, ان کو سیٹ دیتے ہیں ابھی. فاروق جمیل بھائی کی سیٹ اویلیبل ہونے والی ہے, ان کو ذرا بات کرنے دیں. وہ بات کہہ کہ وہ جا رہے ہیں, ان کے میرے سے پاکستان میں 5 بج گئی. جی ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں. میرے مائنڈ میں نا جو ایک تو پنجاب کے ورکر کنونشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, وہ تو ہے فاروق جمیل صاحب بہتر اس کو بتا دیں گے. ایک چیز تھی نیو ایئر کے حوالے سے. آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو نیو ایئر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پلان تشکیل دینا ہے, اور آپ لوگوں کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہ یار نیو ایئر کے اوپر ہم ایسا کون سا پلان لے کے آئیں, ایسی کس طرح کی کوئی کمپین سٹارٹ کریں, کیونکہ نیو ایئر کے اوپر نا لوگ نکلتے ہیں باہر, ویسے بھی نکلتے ہیں. تو ہم نے وہ جو لوگ ویسے نکلیں گے نا, جس طرح 14 اگست کے اوپر آپ کو پتا لوگ نکل آئے تھے, لوگوں کے اندر ایک چیز تو ہے, تو نیو ایئر کے اوپر لوگ نکلتے ہیں. تو ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایک کمپین کا حصہ بن سکتے ہو. پلیز انشاءاللہ علاؤدین بھائی آپ فالو کر لیں. اس میں صرف ایک چیز, علاؤدین بھائی, میں بی ایف ٹی بھائی سوری صرف 30 سیکنڈ میں لوں گا. علاؤدین بھائی ہمارے بڑے زبردست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. علاؤدین بھائی, ہمیں جو جس چیز کے لیے ہمیں خود کو بھی تیار کرنا ہے اور ساتھ میں لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے, کہ ہمیں ایک جیسے جو ہمارے حالات ہیں نا ابھی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ اس کی وجہ سے. بیسیکلی جس جبر اور جس ریاستی تشدد کا ہمیں سامنا ہے, رائٹ, اس کے لیے تو ایک جو تنظیم ہوتی ہے نا, ایک جسے کہتے ہیں سیاسی آرگنائزیشن ہوتی ہے, یہ بڑی لوزلی کپلڈ ایک تنظیم ہوتی ہے, رائٹ. اس کے اندر اس طریقے سے جو کہتے ہیں کہ ملٹری کا ڈسپلن نہیں ہوتا. تو آپ کا جو مقابلہ ہے اس سے, تو ہمیں جس چیز پہ اگر آلٹرنیٹیو
کے طور پہ جو عوام ہے ان کو موٹیویٹ یا آرگنائز کرنے کے لیے ہمیں ایک شیڈو آرگنائزیشن کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. دیٹس مائی اوپینین. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو. اچھا الدین بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. کوئی 25 کو بھی شاید کچھ ہو، اور فرسٹ کا تو ہم نے نہیں سوچا تھا کیونکہ یہاں یورپ میں 25 بڑا دن ہوتا ہے، مگر اگر پاکستان میں فرسٹ بڑا دن ہے تو انشاءاللہ وی ول ڈو سم تھنگ. فہیم بھائی کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا، نظر بھائی کو، ان دونوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ویل اسٹے ان ٹچ. جی فاروق جمیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جب انسان سنتا ہے کسی دوسرے کی. تو اپنی بات کر کے میری عادت ہوتی ہے کہ سب لوگ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد میں پھر اپنی بات کا آغاز کروں. اور سب سے پہلے علاؤالدین صاحب اور ڈاکٹر نواب صاحب پہلی دفعہ ہماری براڈ پر آئے ہیں. بڑے اچھے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور بڑا اچھا نظریے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو بھی سلام ہے. اچھا نظر صاحب اور بھائی باقی میں یہ بات کرنا چاہوں گا. بات ہو رہی تھی یہاں پر، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انیشیٹو لینا پڑے گا خود سے. اب خود سے انیشیٹو لیا مروت صاحب نے. مروت صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے جج بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد وہ وکیل اچھے رہ چکے ہیں. ان کے پاس کافی ایک قبیلہ ان کا لکی مروت بہت سٹرونگ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے شاگرد بھی وکلا کے اندر بہت زیادہ ہیں. اتنا پاورفل بندے نے انیشیٹو لیا اور سٹرونگلی لیا. اس کے ساتھ 6 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ وہ 6 مہینے کے بعد اس لیے ہوا کیونکہ کوئی حکمت عملی تیار نہیں تھی. آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مروت صاحب آئے تو لوگ کیوں نہیں نکلے، لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. میری رپورٹس کے مطابق مروت صاحب آئے تھے اپنی ایڈوانس میں پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے. ٹھیک ہے، جو کنونشنز کروانے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے ایڈوانس ایک پروٹیکٹیو بیل لینی تھی. اس کے سلسلے میں انہوں نے وکلا کنونشن بھی رکھی تھی کہ وہیں پر آ کر وہ بھی ہو جائے گا اور وہ بھی ہو جائے. یہ کوئی ورکر کنونشن نہیں تھی، یہ وکلا کنونشن تھی. اور اس کو وکلا نے ہی دیکھنا تھا. ورکرز کو اگر آپ بلاتے تو پھر ورکرز نے دیکھنا تھا. اب ورکرز کو نہیں بلایا گیا تو وکلا وہاں پر موجود تھے. باہر گیٹ پر کیا سچویشن تھی یہ ساری چیزیں وکلا نے دیکھنی تھی. اچھا یہ تو ہوگی یہاں پر بات. میں بات وہی کر رہا ہوں بار بار کہ ہم نے جب تک حکمت عملی، نظر صاحب آپ ہمارے سینئر ہیں، ہم آپ سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم گراؤنڈ سے چیزیں لے کر آتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. ہم جذبات سے بھی بولتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیملی. میں کسی براڈ پر نہیں جاتا، کسی بھی براڈ پر میں نہیں جاتا. میں ادھر آتا ہوں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سینیئرٹی لوگ جو بیٹھے ہیں میں ان تک گراؤنڈ لیول کی باتیں پہنچاؤں، پھر ان کی جو باتیں ہیں وہ میں گراؤنڈ لیول تک پہنچاؤں. میرا بیسک یہ مقصد ہوتا ہے. اچھا اس کے ساتھ سر حکمت عملی کوئی بھی میں نے انیشیٹو لے لیا ہے، میں نے خود سے لے لیا ہے. میں نے 24 دسمبر میں نے نہیں جھنگ سے پوچھا کہ جھنگ والوں 24 دسمبر کا ٹائم لے آؤں، تو میں نے کسی سے نہیں پوچھا. میں گیا ہوں، فہیم صاحب نے ایڈجسٹمنٹ کی، میں نے وہاں پر ٹائم لیا اور ٹائم لے کر آ کے میں نے اناؤنس کر دیا. اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے ایک وکیل کو تیار کر کے بھیجا. آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا. اس میں مروت صاحب نے بڑا سٹرونگلی اس کو میسیج دیا، اس کو بھیجا وہاں پر کہ جا کر نا آپ چیک کرو یا ڈیٹ چینج کرنے کی. یعنی کہ ہمیں ٹانگیں کھینچنے کی سب سے جلدی ہوتی ہے. اگر حکمت عملی ہماری تیار ہوتی، وکلا ایکٹیو ہوتے آج پنجاب کے اندر، جبکہ مروت صاحب آ رہے تھے، وکلا کو پتا تھا. اب جب حکمت عملی نہیں بنی، وہ وکلا ہیں یا وہ سیولین ہیں یا وہ کوئی بھی ہیں، حکمت عملی نہیں ہوگی تو کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہوتی. میری بات انیشیٹو کی نہیں ہے اور نہ میری بات یہ ہے کہ مجھے آ کے کوئی سپورٹ کرے، اور نہ 15 سال میں کسی نے مجھے سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اور نہ کسی کی سپورٹ چاہیے الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے یہ پارٹی ہے، یہ میری لڑائی نہیں ہے، یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے، یہ خان صاحب کی ذات کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی کی بھی ذات کی نہیں ہے. یہ ہم نے سب نے اکٹھا انیشیٹو لینا ہے، ہم سب نے اکٹھا سٹینڈ لینا ہے. جب ہم یہ دھکا ایک رائٹ کو لگا رہا ہے ایک لیفٹ کو لگا رہا ہے، جب تک ہم یہ دھکا ایک ہی سمت میں سب مل کے نہیں نہ لگائیں گے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی. یہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھنا ہوگا اور حکمت عملی تیار کرنی ہوگی. اس کے اوپر پھر ہمیں کوئی بھی انیشیٹو لے گا تو وہ کامیاب ہوگا. بہت شکریہ. میں آپ کی باتیں تھوڑی سی سنوں گا، نظر بھائی کی بھی اور سب دوستوں کی. اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. میں نیچے بیٹھا ہوں، آپ کسی کو کال پر لے لیں. جزاک اللہ. بھائی آپ آیا کریں. اچھا یہ بی ایف ٹی بھائی نیچے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے ناصر وہ آئے ہوئے نیچے، اگر آپ دیکھیں ہاں یہ ناصر اگر میر وہ صاحب بھی کو اٹھا سکتے ہیں.
अच्छा, नासिर मीर साहब को उठाते हैं। आप ये डॉक्टर साहब के पास आते हैं। जी, मैं उठाता हूँ नासिर साहब को। जी डॉक्टर साहब, आप बात करें, बिस्मिल्लाह। जी आज ये मरवत भाई की गिरफ्तारी से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना? अच्छा, ये लाहौर में एक मिनट डॉक्टर साहब वेट करें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वेट करें। ये नासिर जी मलिक की आईडी है। नासिर साहब आप नीचे कुछ दोबारा कुछ कमेंट लिखे। अब सबको इसको फॉलो करें प्लीज। इस नासिर मीर की जितनी भी आपकी आईडीज हैं इसको फॉलो करें। और अलाउद्दीन भाई और क्या कहते हैं फारूक जमील भाई और डॉक्टर साहब, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, तो इस आईडी की स्क्रीनशॉट ले। और ये हमारे यूके के क्या कहते हैं सीनियर पर्सन है, इनको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, इनके 700 हैं, तो हमें 300 मोर फॉलोअर्स चाहिए। तो प्लीज कल तक आप कोशिश करें। अलाउद्दीन भाई, डॉक्टर साहब और फारूक गुजर, इंशाल्लाह आप तीनों की जॉब है 100 फॉलोअर्स इनको लेकर दें। ठीक हो गया प्लीज। बीएफटी ये बीएफटी हमारे भाई इंशाल्लाह अगर नासिर मीर साहब है। जी बीएफटी भाई अगर नासिर मीर साहब आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो